مفتی صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو اس پروگرام کے اندر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے یہ کہا کہ عدت جو ہے وہ عورت طے کرتی ہے، عورت اگر طے کر دے عدت تو وہ عدت سمجھی جائے گی، اور آپ نے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ سنایا۔ اب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عدت پوری نہیں ہوئی کیونکہ پاکستان کا جو مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں ہونی چاہیے، لیکن مسلم لا آرڈیننس سزا کوئی تجویز نہیں کرتا کہ اگر 90 ڈیز میں آپ عدت پوری نہیں کرتے نکاح ہوتا ہے تو آپ کو سزا بھی ہوگی۔ وہ تو فراڈنٹ نکاح پہ عمران خان کو بھی ہوئی ہے۔ اب آپ کا موقف آج کیا ہے، ذرا یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ جناب والا، نکاح کی 3 قسمیں ہیں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا۔ ایک نکاح صحیح ہوتا ہے، ایک نکاح بعض شرائط اگر اس کی پوری نہ کی جائیں تو فاسد کہلاتا ہے، اور تیسرا نکاح باطل ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا لاہور میں جب میں خاتون کے گھر پہنچا کہ نکاح ہونا ہے، اور ہم نے ان کی ہمشیر سے پوچھا کہ کیا نکاح کی ساری شرائط پوری ہیں، تو انہوں نے اطمینان دلایا کہ یہ پوری ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں تھی کہ ہم ان کا نکاح پڑھاتے، اور وہ نکاح ہم نے پڑھا دیا کیونکہ ہمارے علم میں یہ لایا گیا کہ یہ ساری شرائط پوری ہیں۔ دیکھیے، اور یہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں 1 جنوری 2018 کی، مفتی صاحب اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ 1 جنوری 2018 کو آپ کو بتایا گیا کہ شرائط پوری ہیں جس میں عدت بھی پوری ہے، ایسا ہی ہے؟ جی جی۔ تو عرض کر رہے تھے کہ نکاح جو ہے وہ اگر 3 باتیں ہیں، عدت پوری نہ ہوئی ہو اور کوئی آدمی جان بوجھ کے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے کے لیے نکاح پڑھائے گا تو وہ اس نکاح کے پڑھانے پر کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن کا حکم ٹھکرایا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی معاذ اللہ اس نے توہین کی۔ جب ناقح نکاح پڑھانے والے کے علم میں لایا جائے اور جو لوگ بھی ہیں وہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے نکاح پڑھا دیجئے، تو اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، بہن بیٹی کے نکاح کے لیے خواتین جانتی ہیں ایک دوسرے کو، اور انہی کی بات کی تصدیق کی تو آپ نے جاتی ہے۔ 1 جنوری کو بشریٰ بی بی کے خاندان کی عورتوں کی بات پہ اعتماد کرتے ہوئے کہ نکاح ویلڈ ہے، عدت پوری ہو چکی، آپ نے پہلا نکاح پڑھا دیا، یس یہی بات ہے؟ جی۔ تو مفتی صاحب آپ نے 18 فروری کو دوسرا نکاح کیوں پڑھایا؟ یہی کہہ رہا ہوں، 18 فروری کو آپ نے دوسرا نکاح کیوں پڑھایا جی؟ پھر مجھے دوسرے نکاح کے لیے فون آیا تھا بنی گالہ سے کہ وہ نکاح نہیں ہوا اور وہ عدت کے دوران کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو ٹیلی فون آیا بنی گالہ سے کہ جی وہ نکاح 1 جنوری والا وہ ٹھیک نہیں تھا، 18 فروری کو آپ دوبارہ نکاح پڑھائیں؟ جی، دوبارہ نکاح پڑھایا۔ اچھا، تو آپ نے پھر دوبارہ نکاح پڑھا دیا؟ جی جی۔ تو مفتی صاحب اس وقت تو آپ عمران خان کو اس طرح ڈیفینڈ کر رہے تھے دن رات، جب ہم صحافی لوگ یہ بات کر رہے تھے اس وقت تو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس وقت تو آپ نے نہیں بتایا کہ جی پہلا والا نکاح عدت کے دوران ہوا ہے، اور آپ نے عمران خان کو بھی نہیں بتایا ایز مفتی کہ آپ کا پہلا نکاح فاسد ہے، تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا بینگ اے مفتی؟ آپ نے یہ بات کیوں نہیں بتائی ان کو؟ جب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں بعد میں 18 فروری کو کہ وہ پہلا نکاح ٹھیک نہیں ہوا، تو میں نے انہی کی سننی ماننی تھا کہ جی نہیں ٹھیک ہوا تو دوبارہ پڑھا لیتے ہیں، کیونکہ اگر پہلا نکاح ٹھیک نہ ہو اور جان بوجھ کے پڑھایا گیا ہو تو اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے نکاح پڑھا دیا لا علمی میں تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ہمارے کچھ فقہا اس طرف گئے ہیں کہ وہ نکاح فاسد ہوتا ہے، کچھ اس طرف گئے ہیں کہ وہ نکاح باطل ہوتا ہے۔ تو باطل ہو یا فاسد ہو، نتیجہ اس کا ایک ہی نکلتا ہے کہ دوبارہ نکاح پڑھا دینا چاہیے۔ نہیں، لیکن آپ کے نزدیک وہ جو پہلا نکاح ہوا تھا اس کے بعد صورتحال مرتد والی تھی یا معافی طلب اللہ سے مانگ کر نکاح ویلڈ ہے 18 تاریخ والا؟ آپ کی کیا اس وقت کیا آپ کی انٹرپریٹیشن تھی، اور جو اب بھی ہونی چاہیے ویسے تو؟ نہیں، ولیعذ باللہ میں کوئی ارتداد کا فعل کیوں کرنے لگا، لیکن جب گواہیاں خاتون مجھے بتا رہی ہیں کہ ہو گیا ہے سب کچھ،
اور نکاح کے قابل ہیں تو پھر میں اس پہ کیا حجت قائم کروں؟ نہیں مفتی صاحب، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ 18 فروری کو آپ کو چل گیا پتا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے آپ سے، عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، ان کی فیملی نے 18 فروری کو آپ کو چل گیا نا پتا، تو 18 فروری کو جو آپ کو پتا چلا تو آپ کی کیا انٹرپریٹیشن تھی شریعت کی اس وقت کہ یہ مرتد ہونے والا کام ہوا ہے، یعنی کہ یہ باطل ہو گیا نکاح، یا یہ نکاح کیونکہ لا علمی میں ہوا ہے، یہ ان سے بھی غلطی ہوگی، لا علمی تو آپ کی تھی نا، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان اور بشرا بی بی کے متعلق کیا انہوں نے جان پوچھ کے آپ سے جھوٹ بولا؟ پہلے تو اس کا جواب دیں، پھر میں اگلا سوال پوچھوں گا آپ سے۔ بھئی میں ان پہ ارتداد کا فتویٰ نہیں دیتا، انہوں نے دوسرا نکاح جو مجھے کہا اس میں وہ سچے تھے کیا تھے یہ وہ جانے، لیکن میرا فرض بنتا تھا کہ پہلے نکاح میں جب انہوں نے کوئی عیب ظاہر کیا تو میں اس نکاح کو دوبارہ پڑھا دوں، میں نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے، شریعت جو میرے ذمہ رکھتی ہے وہ، اور نہ میں نے جان بوجھ کے کوئی شریعت کا مذاق اڑایا ہے اور نہ دوبارہ نکاح پڑھانے میں بھی شریعت کی کوئی خلاف ورزی کی ہے۔ مفتی صاحب یہ ڈکلیئر کیے آپ بغیر نے خود جو حوالہ دیا ہے جی مولانا تقی عثمانی صاحب کا، اور آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا، وہی فتویٰ ہے اور سب لوگ اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس فتوے کے حساب سے تو 39 دن بشرا صاحبہ کے 1 جنوری کو ہی پورے ہو گئے تھے، تو پھر دوبارہ نکاح کرانے کی کیا ضرورت تھی کسی کو بھی؟ یہ میرے علم میں ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے نکاح کے 39 دن تھے 40 تھے، مجھے تو سیدھا سادہ اس دن بتایا گیا۔ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مانیکا صاحب نے جو اپنا ڈاکیومنٹ جمع کرایا کہ 14 نومبر 2017 کو انہوں نے بشرا صاحبہ کو طلاق دے دی، تو اس کے بعد اگر 1 جنوری کو بھی نکاح ہوا ہے تو 46 سے 47 دن بنتے ہیں اس کے ہونے کے، تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 39 دن والا فتویٰ دیا مولانا تقی عثمانی نے اور پیر کرم شاہ نے وہ ٹھیک ہے، تو اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر تو اگر 1 نومبر کو بھی 1 جنوری کو بھی نکاح ہوا تو وہ بھی ٹھیک ہے جب تک 46 دن ہو چکے تھے، یا آپ کہیں کہ فتویٰ غلط ہے مولانا تقی عثمانی کا؟ نہیں، میں نے اپنے موقف اپنی چیز کی وضاحت کر دی، اپنے افعال کی، مانیکا صاحب کہیں کوئی اور کہے یہ انہی کے ذمے اور وہی جانتے ہوں گے، جو میرے افعال تھے میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے شریعت کے تینوں درجات رکھ دیے، جو میری ذمہ داری تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری کی۔